بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان کے ساتوں میں جب روحانیت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دل اپنے پروردگار کی طرف جھک جاتے ہیں، اس وقت ایک ایسا معرکہ سامنے آیا جس نے دنیا کی سیاسی اور عسکری سوچ کو جوڑ کے رکھ دیا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ارادوں، حوصلوں اور نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف مادی طاقت کے غرور میں ڈوبا ہوا دشمن، اور دوسری طرف ایک ایسی قوم جو ایمان، استقامت اور قربانی کے جذبے سے سرشار تھی۔ اس جنگ میں سب سے بڑی حقیقت یہ سامنے آئی کہ دشمن نے حالات کو صرف ظاہری پیمانوں کا جانچا، اور یہی اس کی بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ پہلی غلطی مکار دشمن کی یہ تھی، اس نے سمجھا کہ دباؤ، پابندیاں اور حملے کے سامنے ایران پیچھے ہٹ جائے گا، مگر اس کے برعکس عوام نے ثابت کیا کہ انقلاب کا جذبہ ابھی زندہ ہے۔ یہ قوم مشکلات میں ٹوٹتی نہیں بلکہ مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ چند بڑے حملوں اور اہم شخصیات کی شہادت سے نظام کمزور پڑ جائے گا، مگر تاریخ نے ایک بار پھر دکھایا کہ نظریات نظام افراد کے سہارے نہیں بلکہ اصولوں کے سہارے کھڑا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نظام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا۔ تیسری غلطی یہ تھی کہ دشمن نے ایران کو صرف دفاعی پوزیشن میں قید سمجھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کی حکمت عملی اب دفاع سے آگے بڑھ کر فعال اور اثر انگیز شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں جواب اب صرف رد عمل نہیں بلکہ پیش قدمی کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ چوتھی غلطی جدید اسلحے پر اندھا اعتماد تھا۔ دشمن نے یہ سمجھا کہ ٹیکنالوجی ہی فیصلہ کرے گی، مگر وہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ غیر متوازن طاقتیں بھی میدانوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ پانچویں غلطی محور مزاحمت کو کمزور سمجھنا تھا، مگر لبنان، عراق اور یمن دیگر خطوں میں موجود قوتوں نے ثابت کیا کہ یہ ایک سوچ ہے جو دبائی نہیں جا سکتی، بلکہ ہر حملے کے بعد مزید منظم ہو کر سامنے آتی ہے۔ چھٹی غلطی عالمی حمایت کا غرور تھا، مگر دنیا کے عوام اب حقائق دیکھ رہے ہیں۔ بڑی طاقتوں کے بیانیے سے ہٹ کر ایک نئی سوچ جنم لے رہی ہے، جہاں مظلوم کی آواز کو سنا جا رہا ہے۔ ساتویں اور آخری غلطی اندرونی انتشار کی امید تھی، مگر قوم کی بیداری، عوامی اتحاد اور اداروں کی مستقلی نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ تمام غلطیاں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ دشمن نے صرف ظاہری طاقت کو دیکھا اور باطنی قوت کو نظر انداز کیا۔ دوسری طرف ایران کی کامیابیاں محض عسکری نہیں بلکہ نفسیاتی اور نظریاتی بھی ہیں۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک طاقتور ملک کھل کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ عالمی معیشت ہل گئی، جدید جنگی ٹیکنالوجی کو چیلنج کیا گیا اور خطے میں طاقت کا توازن بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کامیابیاں اس لیے حیران کن ہے کیونکہ یہ صرف ہتھیاروں کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچ کا نتیجہ ہے، ایک ایسی سوچ جو خود انصاری، صبر اور اللہ پر یقین سے جنم لیتی ہے۔ یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طاقت کا راز کیا ہے؟ تو جواب قرآن مجید فرقان حکیم دیتا ہے۔ اگر صبر ہو، اگر تقویٰ ہو، اگر نیت خالص ہو تو مدد زمین سے نہیں آسمان سے آتی ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو ایک کمزور کو مضبوط اور ایک محدود کو لامحدود بنا دیتا ہے۔ یہ جنگ یہی سبق دیتی ہے کہ قومیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ نظریات سے زندہ رہتی ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج دنیا ایک نئے دور کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں طاقت کی تعریف بدل رہی ہے، جہاں معیشت کے ساتھ نظریہ بھی اہم ہو گیا ہے، اور جہاں ایک باہمت قوم بڑی سے بڑی طاقت کو چیلنج کر سکتی ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ اصل طاقت وہی ہے جو نظر نہیں آتی مگر سب کچھ بدلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے ایک قوم کو سرخرو کیا اور ایک سپر پاور کو حیران کر دیا، اور یہی وہ راستہ ہے جو مستقبل کی تاریخ رقم کرے گا۔